السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات گرامی، حسب وعدہ میں جلدی سے ایک فقہی مسئلہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں، اور اس کے بعد جس مناسبت سے ان مجالس سزا کا انعقاد کیا گیا ہے اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. بعض مومنین بعض اوقات سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا غلطی سے ایسا ہوا کہ تیسری رکعت میں مثلا مغرب میں یا چوتھی رکعت میں ظہر اثر عشاء میں غلطی سے ہم نے تسبیحات اربعہ کی جگہ سورہ الحمد کی تلاوت کر لی، تو ہماری نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ پریشان مت ہوں. غلطی تو دور کی بات ہے، جان بوجھ کر بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح رہے گی، اس لیے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں اختیار ہے آپ کے پاس کہ یا ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں یا جو ہے وہ ایک مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھ لیں. سورہ الحمد پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر وَلَضَّالِّينَ تک، یا پھر ایک مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لیکن یہاں پر دو سوالات ہیں، بلکہ دو عرائض ہیں، اور وہ یہ کہ بہتر اور زیادہ فضیلت اس بات کی قرار دی گئی ہے کہ انسان تیسری اور چوتھی رکعت میں بجائے الحمد کے تسبیحات اربعہ کو اختیار کرے. زیادہ فضیلت ہے، زیادہ ثواب ہے اس کے اندر. اور دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ جب تسبیحات اربعہ پڑھو تو پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہ پڑھو، کم از کم 3 مرتبہ پڑھو، جو ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے رائج 3 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آپ غلطی تو چھوڑ جان بوجھ کر بھی سورہ الحمد پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز صحیح رہتی ہے تیسری چوتھی رکعت میں. دوسری بات یہ ہوئی کہ تسبیحات اربعہ 3 مرتبہ پڑھنا ضروری نہیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی آپ کی نماز
صحیح ہو جاتی ہے. لیکن بہتر یہ کہ تسبیحات اربع اور اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھا جائے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد وعلی. عزیزان گرامی، دنیا بھر میں ایام فاطمیہ بڑے شان و شوقت سے منائے جا رہے ہیں، اور خدا کرے کہ ہم جب تک زندہ رہیں اسی طرح بی بی کے لیے فرش عزا بچھاتے رہیں، اور بی بی کے فرش عزا پر آنے والوں میں ہمارا نام لکھا جاتا رہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے جو میرے خیال میں کائنات میں پروردگار ہر انسان کو نصیب نہیں کرتا. یہ واقعاً اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہونے کی کرامت کہہ لیں، بزرگوں کے خون کی طہارت کہہ لیں، دودھ کی شرافت کہہ لیں، کہ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر بی بی کے فرش عزا پر آ جاتے ہیں. بہرحال جب بھی مولا فرماتے ہیں، جب بھی جو ہے وہ اپنے خون میں مولا حسین کے نام پر، مولا امیر کے نام پر ان کی ولایت کی خوشبو کو محسوس کیا کرو تو اپنی ماؤں کو دعا دیا کرو. یہ واقعاً سعادت ہے. اور جتنے خوبصورت انداز سے نظم کے انداز میں مولا کا ذکر کیا گیا، میں واقعاً مسلسل جو ہے سوچ رہا تھا کہ کیا انداز ہے اور کیا انداز ولا ہے، اور خدا کرے کہ یہ انداز ولا اسی طرح قائم و دائم رہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ خدا کرے اس کی عظمت کو ہم سمجھیں، پہچانیں، درک کریں اور اس کو باقی رکھیں. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا ابھی بچے نے پڑھا، کتنا خوبصورت جملہ تھا کہ بھئی جائیں گے، ہر مولا کا آزادار جنت میں جائے گا، بی بی کا وعدہ ہے. اور آپ یقین جانے زن گرامی، میں ایک جملہ نہیں، یہ میرا آج کے ایجنڈا میں کہیں سے نہیں تھا، لیکن میں نہیں رہ سکتا ہوں اس جملے کو کہے بغیر. اور میں چاہ رہا ہوں اسپیشلی آج کا یوتھ، یعنی آج کا یہ جو نوجوان جو انٹلیکچول ہے، یا ہمارے وہ برادران، وہ مومنین جو پڑھے لکھے ہیں، اور بعض اوقات ہم ممبر پر بھی بیٹھتے، ظاہر سی بات ہے، اور جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈرائنگ روم میٹنگز بھی ہماری ہوتی ہیں. کہیں پر 1 to 1 بات ہوتی ہے، کہیں پر جناب علی جو ہے وہ بہت کلوز گیدرنگز میں کوسچنز ہوتے ہیں، اور بڑے ہم اجازت دیتے ہیں کہ ہم سے کھل کر بات کی جائے، تو پھر مزہ آتا ہے بات کرنے میں. کہتے ہیں مولانا یہ کیا مولوی صاحب آ کر ممبر میں بیچتے ہیں کہ مثلا 2 آنسو بہا لو اور جنت مل جائے گی، 1 آنسو کا قطرہ بہا لو اور جنت مل جائے گی. یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. میں بہت کھل کر اچھا میری ایک عادت ہے، میں چاہتا ہوں کہ سوال ڈیولپ ہو، آپ گھبرائیے گا مت، جواب بھی آئے گا انشاءاللہ، لیکن سوال ڈیولپ ہو کہ بھئی جسٹیفائیڈ نہیں ہے. یہ کون سی شناخت ہے؟ انسان 50 سال 60 سال 70 سال زندگی گزار رہا ہے، اور آپ ساری دنیا کو آپ کہہ دیں گے تم سب ایک طرف 1 آنسو بہا لو، 1 آنسو کا قطرہ بہا لو اور تمہیں جنت مل جائے گی. یہ جسٹیفائیڈ نہیں لگ رہا. چلے مان لیا آپ کی بات جسٹیفائیڈ نہیں لگ رہا، آپ کے ساتھ سے جسٹیفائیڈ کیا ہے؟ آپ کے حساب سے جسٹیفائیڈ کیا ہے؟ صاحب ایک آدمی 70 سال جیا تو اس کے اندر 15 سال میں تو نمازیں واجب ہوں گی، غور فرما رہے ہیں، تو بچ گئے 55 سال، 50 سال تک یہ نمازیں پڑھتا رہا، 50 سال تک روزے رکھتا، 1 روزہ قضا نہیں کیا، 1 نماز قضا نہیں کی، حج پہ جا کے آیا، زکوٰۃ دیتا رہا، خمس دیتا رہا، مولا حسین کی زیارت کر کے آگے ساری باتیں ہو گئیں. اب آپ کو جسٹیفائیڈ لگ رہا ہے؟ سرکار بات یہ ذرا غور کیجئے گا، میری بات میں پتہ نہیں سمجھا پاؤں کہ نہیں، غور کیجئے گا کہ بھئی 50 سال عبادت کے بعد اگر جنت 50 سال کے لیے چاہیے تو جسٹیفائیڈ ہے. غور فرما رہے ہیں؟ لیکن اگر مثال کے طور پر اس 50 میں 0 لگا دیں، 500 سال کے لیے چاہیے، تو ایمانداری کی بات ہے کہ 90% ڈسکاؤنٹ تو آپ بھی لے رہے ہیں. سیدھی بات ہے نا. میں نے سنا کوئی بینکر بھی آ جائے، جو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا حساب کتاب جوڑ توڑ کے حساب سے سمجھے باتوں کو. بھئی اگر آپ 50 کی جگہ 500 سال جنت میں رہنا چاہ رہے ہیں تو 90% ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں نا، آپ 10% پیمنٹ کر رہے ہیں، 90% فری میں لے رہے ہیں. اور اگر 5000 سال رہنا ہے آپ کو تو پھر آپ صرف 1% پیمنٹ کر رہے ہیں، 99% ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں. اور اگر جناب علی آپ کو جو ہے وہ 50,000 سال رہنا ہے
گھبرائیں نہیں، ابھی تو بہت آگے جانی بات. تو تم 99.9% ڈسکاؤنٹ لے رہے ہو، 0.1% پیمنٹ کر رہے ہو، اور ایک زیرو اگر اور بڑھا دیں 5 لاکھ سال رہنا ہے تو تم 99.99% فری لے رہے ہو، 0.01% پیمنٹ کر رہے ہو. اب بتاؤ جنت میں کتنے سال رہنا ہے؟ تو خدا کہہ رہا ہے کہ جنت ہے ابد العابدین تک. یعنی میتھمیٹکس جو سمجھتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ 50 ملین ٹو دی پاور 50 ملین، یعنی 50 ملین کو 50 ملین سے 50 ملین ٹائمز ملٹیپلائی کر دو، تب بھی جنت رزلٹ کہیں نہ کہیں آ کر بلاک ہوگا. جنت اس سے بھی زیادہ ہے. تو بات یہ ہے کہ میں ایک آنسو لے کر جنت خریدنا چاہ رہا ہوں، تم کو سستی لگ رہی ہے، قیمت تو تم بھی نہیں دے رہے ہو. ایمانداری سے قیمت تو تم بھی نہیں دے رہے ہو. اچھا اب یہاں تک آنے کے بعد 1 منٹ کے لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کو اس طرح کے عقیدے والے، اب آپ سمجھ گئے میں کس طرح کا عقیدہ کہہ رہا ہوں، اس طرح کے عقیدے والے ایک جملہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ مولانا ساری باتوں کو چھوڑیں، ایک نماز بھی قبول ہو گئی نا تو آ رہے نہیں آ رہے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں بھی اصل میں تو ایک پر ہی چاہیے. غور فرما رہے ہیں؟ چاہیے تو تم کو بھی ایک ہی پر. یہ 50 سال تو تم امتحان دے رہے ہو، پتہ نہیں کون سی والی خدا کو پسند آ جائے. کون سی والی خدا کی بارگاہ میں نماز کی ڈسپیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا، ولا نماز میں یہ تو کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مولا حسین نے نماز کی خاطر جان دی. یہ انتہائی بری غلط بکواس ہے جو کی جاتی ہے. مولا حسین نماز پر قربان نہیں ہو سکتے، یہ موضوع بالکل الگ ہے، بات پر کبھی بات ہوگی. لیکن بہرحال نماز کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، پروردگار کی بارگاہ میں بندگی کی خاطر سر کو جھکا دینے کا نام ہے نماز. غور فرما رہے ہیں؟ اچھا تو بات یہ ہے کہ تمہیں بھی تو ایک نماز پر چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں جو ملنے والی جنت وہ نماز پر نہیں ملنے والی، یہ ٹکریں مارنے پر نہیں ملنے والی. وہ کچھ ہے جس کی بنیاد پر اگر ایک نماز بھی قبول ہو گئی تو ٹکریں مارنے پر نہیں مل رہی. غور فرما رہے ہیں؟ ایکسرسائز کرنے پر نہیں مل رہی، اٹھک بیٹھک پر نہیں مل رہی. وہ کچھ ہے جس کی بنیاد پر خدا قبول کرنے والا ہے. تو وہ کیا ہے؟ اس کو ڈھونڈ کر لاؤ. تو اب آسان الفاظ میں مجھے نہیں پتا وہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن آسان الفاظ میں مثلا خلوص ہے پیچھے چھپا ہوا. تو ساری زندگی نماز پڑھ کے میں پروردگار کے سامنے اپنا خلوص ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. این ممکن ہے 50 سال نمازیں پڑھتا رہوں اور ایک نماز میں بھی خدا کو خلوص نظر نہ آئے. تو صاحب یاد رکھیں، اگر 50 سال میں بھی نظر نہیں آیا تو 50 سال کی نمازوں کے بعد بھی جنت کا حقدار نہیں بنوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنت بخش رہا ہے وہ خلوص پر بخش رہا ہے. اب اے مسلمان، تجھے تیرا دین مبارک، مجھے میرا عقیدہ مبارک. تو 50 سال ٹکرے مار کر بھی مطمئن نہیں ہوتا کہ میرے خدا کو خلوص نظر آیا کہ نہیں آیا. مجھے ایک قطرہ بہا کر یقین ہو جاتا ہے. پروردگار کو 50 سال کی نمازوں میں خلوص نظر نہیں آتا، مومن کے دل سے بہے ہوئے ایک آنسو کے قطرے میں خلوص نظر آ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ انسان ٹکرے تو کسی خاطر مار لیتا ہے، آنسو صرف وہی بہاتا ہے جہاں دل میں درد ہوتا ہے. لہذا گرامی آپ یقین جانیے، یہ
میں آپ کو روایت سناؤں، ہمارے سارے چھٹے امام یا آٹھویں، چھٹے امام سرکار کی صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ صحابی امام کی خدمت میں، اچھا ائمہ نے پروان چڑھایا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں بول رہے ہیں، ائمہ نے تربیت کی ہے۔ آج بڑا آسان ہے، ایک زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا شخص امام کی خدمت میں صحابی امام کا۔ امام نے فرمایا دیکھو اگر تم یعنی اب میں نا بعض وقت روایت کا ترجمہ کرتے ہیں بریکٹس لگا کر تاکہ بات سمجھ میں آئے، میں بریکٹس لگا کر ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچا سکوں۔ کہ دیکھو اگر تم فرش ادا بچھاؤ، 50 لوگوں کو جمع کرو اور ان کو مولا حسین کے غم میں رلاؤ، وہ روئیں، جنت واجب ہو جائے گی تم پر۔ اب یہ امام کا صحابی ہے، امام کے مکتب میں پلنے والا چھٹے امام، بزرگوار شخصیت ہے، اور ایک ایک حلال و حرام، ایک ایک باریک سے باریک مسئلے پر چھٹے امام نے گفتگو کی ہے۔ کہنے لگا مولا 50 کو رولاؤں جنت واجب ہو جائے گی؟ یعنی اس کو تھوڑا سا یقین ہوا، تھوڑا سا نہیں سمجھ میں آیا، تھوڑا سا ایسا لگا کہ پتہ نہیں بہت سستا کر کے امام بتا رہے ہیں، بہت کم۔ امام نے کہا 40 کو رلاؤ۔ کہا اچھا مولا 40 کو رلاؤں جنت واجب ہو جائے گی؟ امام نے کہا 30 کو رلا دو۔ کہنے لگا مولا صرف 30؟ امام نے کہا 20۔ کہنے لگا مولا صرف 20؟ امام نے کہا 10۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ روایت پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگا مولا 10؟ امام نے کہا 5۔ مولا 5 لوگوں کو رلاؤ؟ امام کم کرتے گئے، آخر میں کہا 1۔ مولا میں 1 فرد کو رلاؤں، مولا حسین کے غم میں جنت واجب ہو جائے گی؟ امام نے کہا سن، 1 کو بھی مت رلا، تو خود اپنی آنکھوں سے ایک قطرہ حسین کے لیے بہا۔ کہنے لگا مولا اس پر جنت مل جائے گی؟ اب سننے والا جملہ خدا کی قسم، امام نے کہا نہیں، اگر تجھے رونا نہ آئے نا تو صرف چہرہ ایسا بنا لے جو غمگین انسان کا چہرہ ہوتا ہے۔ یعنی پھر بات وہی ہے، جس طرح نماز میں حیثیت اٹھک بیٹھک کی نہیں ہے، آنسو میں بھی حیثیت شاید اس پانی کی قطرے کی نہیں ہے جتنا اس درد کی جو انسان دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ فرض کرو تمہاری کیفیت ایسی ہے، جسمانی کیفیت ایسی ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، بعض مومن آتے بیچارے درد بھرے الفاظ میں آتے، مولانا میں کیا کروں، میں جتنا بھی کوشش کرتا ہوں میری آنکھ میں آنسو نہیں آتا، میرا دل چاہتا ہے حسین پر رونے کا۔ میں کہتا ہوں وہی کافی ہے، تیرے دل میں درد ہے، تو کیوں سمجھتا ہے کہ اگر یہ پانی کا قطرہ بہے گا تو خدا سمجھے گا کہ تیرے دل کے اندر درد ہے؟ تو اس درد کی حیثیت ہے، اس درد کا مقام ہے، پروردگار کی نگاہوں میں اس درد کی آبرو ہے، اس آنسو کی آبرو ہے۔ یہ آنسو بہا کر در حقیقت میں پروردگار کی بارگاہ میں پورے خلوص اور سچائی کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ پالنے والے جن لوگوں نے تیرے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، میرے دل میں ان کے لیے مودت ہے۔ حضرت گرامی، میں اب آج کا موضوع بالکل بدل گیا، ٹھیک ہے، میں جناب زہرا میں بات کروں گا، لیکن ایک سن لیں جملہ، قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور جان بوجھ کر غلط پڑھ رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں غلط پڑھوں گا، یعنی جو الفاظ آئیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، سمجھانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا التقوی۔ غلط ہے، الا المودۃ فی القربى، سب جانتے ہیں، فرض کر لیں التقوی ہوتا،
آپ کو لگ رہا ہے کہ آیت غلط ہے؟ فرض کر لے ایسا ہوتا، قل اے حبیب کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کچھ نہیں چاہیے اجر رسالت، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں تم تقوی الہی اختیار کرو۔ سب کو پرابلم لگتا ہے کسی کو بھی کہ صاحب یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ تو قرآن کے بنیادی اصولوں کے خلاف بات ہو گئی، یہ تو بالکل جو ہے وہ انتہائی غیر معقول بات ہو گئی۔ نہیں، مولوی کو بھی کہنے کا موقع ملتا ممبر سے کہ صاحب یہ باقی چیزیں چھوڑو، صرف تقوی الہی اختیار کرو، اجر رسالت تقوی ہے، مل جاتا نا موقع۔ پروردگار عالم نے نظام ہی چینج کر دیا، مانگا تھا اجر رسالت پیغمبر سے، شاید پیغمبر زبان سے یہی فرماتے ہیں۔ دیکھیں آج ایک باپ بھی ہے نا، بیٹھا ہوا ہے، بچہ 9-10 پڑھ لیتا ہے، جب تک تو شرارتی ہوتا ہے، ابھی باقی ہیں پڑھائی کے کچھ سال، لیکن 15 سال کا ہو گیا، 16 سال کا ہو گیا، سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دن باپ کے پاس آیا، کہتا بابا بڑا پریشان کیا آپ کو میں نے، آپ میرے پیچھے بھاگتے رہے پڑھائی کے لیے، میں نہیں کرتا تھا، لیکن اب سمجھ میں آ گئی ہے، بابا بتائیں میں کیا کروں آپ خوش ہو جائیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو باقاعدہ پرائز ٹیگ لگائیں گے کہ اتنے پیسے مجھے دے دو میں خوش ہو جاؤں گا؟ باپ یہی کہتا ہے بیٹا تو پڑھ لے، اچھی ڈگری حاصل کر لے، اچھی تعلیم حاصل کر لے، اچھے مقام پر پہنچ جا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تجھ سے، یہی کہے گا نا باپ۔ تو عام باپ جب کچھ نہیں مانگتا تو پیغمبر کیا مانگنے والے تھے؟ پیغمبر کیا مانگنے والے تھے؟ پیغمبر ان لوگوں سے مانگتے، ان 2 ٹکے کے لوگوں سے جنہوں نے جناب زہرا کا حق چھین لیا۔ ان کی اوقات تھی پیغمبر کو آگے کچھ دیتے۔ میں کیا عرض کروں، پیغمبر کچھ نہیں مانگتے، پیغمبر کہتے بابا تم تقوی الہی اختیار کر لو، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، میں تو آیا اسی لیے ہوں کہ تم اللہ کے بن جاؤ، میں تو پروردگار کی خاطر ساری زندگی لگانے آیا ہوں۔ پروردگار نے 1 منٹ کے لیے، دیکھیں یہ الفاظ کی بڑی حیثیت ہے قرآن میں، ایک لفظ کی۔ پروردگار نے شروع میں کل لگا کر ہر سوال کا جواب دے دیا۔ اب کوئی بھی اعتراض کرنا، یہ سوچ کر اعتراض کرنا کہ محمد نہیں بول رہے، ہم کہلوا رہے ہیں۔ قل، ہم کہہ رہے کہ یہ کہہ دو، ہمیں پتہ ہے تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو، نہیں چلے گا یہاں پر۔ تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہماری خاطر سب کچھ اٹھانے کو تیار ہو، اور ہمارا مزاج یہ کہ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ۔ تو یہ ساری کائنات تمہاری محبت میں بنائی، ان سے اجر بھی مانگوں گا تو محبت کا مانگوں گا، کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ غور فرمائیں، سیدھی سیدھی بات ہے سرکار۔ الا المودۃ فی القربی، عزیزان گرامی کچھ ہے اس مودت کے اندر، کچھ ہے اس عشق کے اندر۔ ایام فاطمیہ کیوں منائے جائیں؟ کیوں منائے جائیں ایام فاطمیہ؟ میرے پاس دامن وقت میں واقعی بہت کم گنجائش ہے، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ میں آج صرف تمہید کے طور پر 2 جملے بول کر بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے ایک اور جگہ مجلس اعضاء پڑھنی ہے، بہرحال وہاں پر مومنین انتظار کریں گے تو مناسب نہیں ہے کہ میں ان کو بہت زیادہ انتظار کروں، لہذا مختصر رہے گی آج کی کچھ گفتگو انشاءاللہ، پھر کل سے بھی ہے مزید 3 شبیں تو بات کریں گے آرام سے۔ کیوں ایام فاطمیہ منعقد کیے جائیں؟ سرکار بات یہ ہے، اب میں بہت جلدی جلدی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے، میں ایک مثال دیتا ہوں عام طور پر، میں وہی مثال دے کر آپ سے بات کروں تاکہ جلدی سے بات کو آپ کے ذہنوں تک جو ایک فریم دینا چاہ رہا ہوں اس کو آپ کے ذہن میں مجسم کر دوں۔ مثال کے طور پر حیدرآباد کی جو کھانے پینے کی مشہور ترین چیز ہے، فوراً آواز آ گئی ربڑی، ٹھیک ہے نا، مشہور چیز ہے کھانے پینے کی، کسی نے کھائی ہو کہ نہ کھائی ہو، حیدرآباد گیا ہو کہ نہ گیا، اس کو پتا ہے حیدرآباد کی ربڑی مشہور ہے۔ اچھا فرض کریں جناب علی میں چلا گیا حیدرآباد، مجھے کسی نے کہا حیدرآباد جا رہے ہیں مولانا، ذرا بھائی نے بہن نے دوست نے یار ربڑی لیتے آئیے گا، کون سی ربڑی لاؤں؟ حاجی کی ربڑی مشہور ہے۔ اچھا تھا، حیدرآباد پہنچ گئے،
اب مارکیٹ میں گئے 50 دکانیں کھلی ہوئی، ہر ایک پہ لکھا حاجی کی ربڑی. غور فرما رہے ہیں؟ ہر ایک پہ لکھا حاجی کی ربڑی. اب ان میں سے پتہ ہے کہ ایک نمبر ہے، باقی سب 2 نمبر ہے، اور ہر ایک دعویٰ یہی کر رہا ہے کہ یہی اصلی ہے. اور ہم نے قسم کھائی تھی کہ اصلی والے لے کر جائیں گے. مجھے ایمانداری سے بتائیے پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ غور فرما رہے ہیں؟ پوچھنا مشکل ہو جائے گا نا. کیا کریں؟ اچھا صاحب سمجھانا صرف یہ ہے کہ فرض کر لیں غلطی ہو گئی اور الٹیمیٹلی بیوقوف بن گئے اور 2 نمبر لے کر آ گئے، کیا ہو جائے گا؟ جنت چلی گئی، جہنم کے حقدار بن گئے، کیا ہو جائے گا؟ ذائقے میں فرق آ گیا، تھوڑا بہت شاید 19 20 19.5. بات یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ ایک یونیورسٹی، اب میں دکان تو نہیں کہہ سکتا، ایک یونیورسٹی ہے، وہاں داخلہ لوگے تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی. اس کا نام ہے جامعہ محمدیہ. میں چلا گیا جامعہ محمدیہ کی تلاش میں، 72 دکانیں کھلی ہوئی تھیں. اور ہر ایک کہہ رہا ہے کہ دین جو سچا مل رہا ہے یہیں پر مل رہا ہے. غور فرما رہے ہیں؟ اب 2 نمبر نہیں چلے گا، اس لیے کہ اگر غلط میں چلا گیا، غلطی سے بھی، میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر غلطی سے بھی غلط میں چلا گیا تو آخرت تو دور کی بات، دنیا بھی ہاتھ سے چلی جائے گی، کچھ نہیں ملنے والا، تباہی اور بربادی ہے. اچھا ایسا نہیں گرامی، ذرا غور کیجئے گا. ایک آسان سا جملہ پہلے کہہ دوں لیکن پھر مزید وضاحت کروں گا. اب حیدرآباد کی اصلی ربڑی مجھے کون بتائے گا؟ وہ بندہ جس کے سامنے پہلی دکان کھلی ہو، وہ 80 سال کا بوڑھا جو بظاہر کسی کام کا نہیں رہا، وہ کہے گا روحانی صاحب میں ہوں گواہ، میرے سامنے کھلی ہے، میں جانتا ہوں، میں گلی کا بچہ تھا جس کے سامنے پہلی دکان کھولی تھی. تو بابا قرآن 100 سال بعد آنے والے امام سے مت پوچھو، اس سے پوچھو جو گھر میں بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے پہلی وحی اتری تھی. علامہ ہنری نے یہی کام کیا تھا. یہ علماء، یہ مراجعین، پتہ نہیں کیا خدا نے ان کو عطا کیا ہے. امام تو بہت بلند ہے، ہم علماء کو سمجھنے بڑی بات. علامہ ہنری، اب یہ بہت سالوں کی بات ہے، یہ اصفہان میں واقعہ پیش آیا. شاہ خدا بندہ کے زمانے میں بیوی کو طلاق دے دی. سارے مکتب فکر کے علماء کہہ رہے تھے طلاق 3 مرتبہ کہہ دیا، طلاق 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 تو ہو گئی، حلالہ کرنا پڑے گا وغیرہ. آپ تفصیلات جانتے ہیں. اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ حلالے میں جائے. کیا کریں؟ ایک وزیر تھا، مومن تھا، کہنے لگا قبلہ ایک فقہ اور بھی ہے، اس کے مولوی کو بلا لیتے ہیں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. کہا چلو اس کو بلا لو. جب انسان کے گھر میں معاملہ آ گیا تو پھر حق حلال آرام سمجھ میں آنے لگتا ہے. علامہ ہنری کو بلایا گیا. علامہ ہنری صاحب آ گئے. اچھا آگے جو گئے تو انہوں نے، ابھی قصہ ہے، کچھ ممکن ہے جزیات میں کچھ آگے پیچھے میں کر دوں لیکن تھیم سیم رہے گی. جوتیاں بغل میں دبائی اور آگے دربار میں. سب ہنس رہے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس کو دربار کی تمیز نہیں ہے، یہ جوتیاں بغل میں دبا کے آ رہا ہے اندر میں. ہنس رہے ہیں. اچھا یہ کیسا مولوی ہے، اس کو اتنی تمیز نہیں، دربار میں جوتی. آخر کسی نے کہہ دیا، کہنے لگا دیکھیں بادشاہ مجھے سمجھ میں آتا ہے لیکن ڈر لگتا ہے. روایت میں نے سنا تھا کہ امام حنبل گئے تھے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے مسجد میں، تو ان کی جوتی چوری ہو گئی تھی. تو جو حنبلی تھے وہ کہنے لگے کہ یار ان کو
دربار کی تمیز تو نہیں ہے، علم کی تمیز بھی نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ امام حنبل 100 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے پیغمبر کے. کچھ نہیں، سوری غلطی ہو گئی، امام شافعی کا ہوگا واقعہ. تو جو شافعی بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے اچھا آپ کو نہیں پتا وہ 50 سال بعد پیدا ہوئے تھے. اب جو بھی ہے 70 سال بعد پیدا ہوئے تھے. کب پھر سوری امام مالک کا واقعہ ہوگا. اب چاروں سے کہلوا لیا. کسی نے کہا 100 سال بعد پیدا ہوئے تھے، کسی نے کہا 80 سال بعد پیدا ہوئے تھے، کسی نے کہا 90 سال بعد پیدا ہوئے تھے. اب علامہ حلینی نے کہا بادشاہ دیکھ، انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا کہ یہ اس کا دین بیچ رہے ہیں جو 100 سال بعد، 70 سال بعد، 90 سال بعد، 80 سال بعد میں تجھے اس کا دین بتاؤں گا جو نفس رسول تھا. سرکار کچھ باتیں بڑی سیدھی سیدھی ہیں، کچھ باتیں بہت سیدھی آسان صاف ہیں. انسان سب دیکھیں، میں مثال دے رہا تھا، چلے مثال آگے بڑھیں. فرض کریں جناب علی، مجھے پتا چلا کہ جو ربڑی کی پہلی مرتبہ دکان کھلی تھی وہ 1970 میں کھلی تھی. سمجھانے کے لیے کر تو اس کا مطلب وہ ساری دکانیں تو ویسے ہی فیل ہو گئی نا جس پہ لکھا ہوا ہے سنس 1984. تو مجھے اس میں تو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 80 لکھا ہے، 81 لکھا ہے، 82 لکھا ہے، 83 لکھا ہے، سب بیکار ہو گئی نا. اس لیے کہ طے ہے کہ جو پہلی دکان کھلی تھی وہ کب کھلی تھی؟ 70 میں کھلی تھی. تو 80 والے کو لعنت کرنا آسان ہے. لفظ لعنت ہٹا دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. تبرہ کرنا آسان ہے کہ بھئی تو غلط ہے، 90 والا بھی غلط ہے، 99 والا بھی غلط ہے، 80 والا بھی غلط ہے، 75 والا بھی غلط ہے. آسان ہے. کیوں؟ بڑا تو آسان ہے. اب مسئلہ یہ کہ آخر میں 2 دکانیں بچ گئی جن پہ لکھا ہوتا ہے سنس 1970. سرکار بات تو یہ ہے نا. اب میں خدا نہ خاصا، اب پتہ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے بعض اوقات کوئی مومن یہ نہ سمجھے کہ شان میں توہین ہو رہی ہے. میں صرف ایک نقطہ نظر ایک خاص حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں. بیٹا مولا حسین وجہ خلقت کائنات ہیں، پیغمبر مولا امیر کی ذات، مطلب وہ ذات ہے بھائی. مطلب ہماری کیا اوقات لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ جو یہ جو ہے نا تبرہ، یعنی وہ جو غلط کا جو اسٹیمپ ہے مولا حسین نے کہاں تک پہنچایا؟ یزید تک. یعنی حسین کو مان لو یزید غلط ثابت ہو جائے گا. اب پیچھے جانا تو کیا کریں؟ کسب علی بن ابی طالب تک آ جاؤ. انہوں نے کیا کر دیا؟ امیر شام کو غلط ثابت کر دیا. اور پیچھے جاؤ، اب کیا کرو گے؟ پتہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں. وہاں جا کر کیسے تبرہ کرو گے علی بن ابی طالب کا نام لے کر؟ تو کوئی ایک ذات ہونی چاہیے جو پہلے دن بتائے کہ کس نے غلط کیا تھا. یاد رکھیے نہ وہ ذات حسین ابن علی کی ہے، نہ وہ ذات علی بن ابی طالب کی ہے. وہ ذات جو پہلے دن بتائے گی کہ کس نے غلط کیا وہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. قسم اگر زہرا کو نکال دے نا درمیان سے نہیں پتہ چلے گا حق اور باطل. آسان نہیں پہچاننا. میں تو نہیں کہتا نہیں پتہ چلے گا، آسان نہیں پہچاننا. وہ آخری مقام جہاں کر پتہ چلتا ہے جس بی بی نے لکیر کھینچی ہے حق اور باطل کے درمیان، اس ذات کا نام ہے فاطمہ زہرا. اس لیے ضروری ہے یہاں پہ فاطمیہ منائے. بے شک فاطمہ زہرا نے فدق یعنی دربار میں جا کر فدق نہیں مانگا، یعنی زیب نہیں دیتا فاطمہ زہرا کو کہ وہ جا کر فدق مانگے. فدق کی اتنی اوقات نہیں ہے.
خدا کی قسم فدق کی اتنی ہے، یعنی مجھے ایمانداری سے بتائیں، یہاں پر اگر ایک شخص بیٹھا ہوا ہو، فرض کریں، میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کر رہا، کروڑ پتی ہو، بیس 25 کروڑ کی پارٹی، اس کی جیسے 1 روپے کا سکہ گر گیا، بچہ لے کے بھاگ گیا، اس کروڑ پتی انسان کو زیب دیتا ہے، 1 روپے کے سکے کے لیے لڑائی کرنا شروع کرتے ہیں؟ اصل آپ کہیں گے صاحب زیب نہیں دیتا یار، 1 روپے کا سکہ، تم کروڑ پتی آدمی ہو۔ وہ زہرا جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ سارا نمک اور پانی تیرا حق مہر ہے، صرف وہ زمین کے ٹکڑے کے لیے مانگنے اوقات نہیں خدا کی قسم فدق کی۔ لیکن بات یہ ہے، ایک جملہ بس میں نے گفتگو مکمل کی، بات یہ ہے زہرا دربار میں فدق مانگنے کے لیے نہیں گئی تھی، زہرا فدق میں چوروں کو بے نقاب کرنے کے لیے گئی تھی۔ بات اس کی نہیں کہ اس کی اوقات کتنی ہے، بات یہ ہے کہ چور چور ہے، ڈاکو ڈاکو ہے، پیغمبر کے بعد پہلے دن بتانا ہے کہ ان کے چہرے بے نقاب ہوں۔ زہرا صرف اور صرف ان کو بے نقاب کرنے گئی تھی تاکہ پتہ چلے کہ حسین کس پر تبرہ کروا رہا ہے، علی کس پر تبرہ کروا رہا ہے، فاطمہ زہرا کس پر تبرہ کروا رہی ہے۔ یہ ہے فاطمہ زہرا۔ آپ ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں صاحب، آپ کو بے شمار لوگ، اب تو میڈیا کی وجہ سے بہت آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں، محرم کے ایام آتے ہیں، ہر دوسرا آدمی آ جاتا ہے اس پر ٹیلی ویژن پر مولا حسین کے فضائل پڑھتے ہوئے، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، پتہ نہیں کوئی پڑھا لکھا، کوئی پروفیسر، سب مولا حسین مولا حسین مولا حسین۔ آخر میں بڑے بڑے سے کہتے ہیں ہم شیعہ نہیں۔ ایسا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ رمضان میں مولا عامر کی شہادت کے ایام آتے ہیں، سب آ جاتے ہیں، مولا علی مولا علی مولا علی، آخر میں کہتے ہیں ہم شیعہ نہیں۔ ہے کوئی مائی کا لال جو آئے زہرا کے فضائل بیان کرے پھر بعد میں کہے اب بھی میں شیعہ نہیں ہوں؟ یہ ہے زہرا، یہ ہے زہرا۔ اس لیے شہزادی کا تذکرہ ضروری ہے۔ حضرت گرامی، درد کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، آسان بھی نہیں بیان کرنا۔ میں کل پرسوں جو مجالس ہیں کچھ بیان کروں گا، ان واقعات سے پردہ اٹھاؤں گا، جس حد تک ہو سکا کھولوں گا باتوں کو۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، مدینہ میں کئی سارے افراد تھے جنہوں نے پیغمبر کے بعد بیعت نہیں کی تھی، کئی سارے لوگ تھے نہیں کی تھی بیعت، کا فرق نہیں پڑتا۔ علی سے بیعت لینا ضروری ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں کچھ نکات اب کل پڑھوں گا، میرے پاس دامن وقت ہے واللہ کوئی گنجائش نہیں بچی، لیکن علی گھر کے اندر محصور ہو کر رہ گئے تھے، علی گھر میں کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو ہمیں بیعت تو لینی ہے علی سے، لہٰذا دروازے پر آ گئے۔ ہمیں تاریخ پڑھنا، گریہ کرنا آپ کا حق بھی ہے اور فرض مودت بھی ہے۔ دروازے پر آ گئے، ہاتھ جوڑ کر، خاص طور پر جو سادات ہیں، شہزادی کا نام زبان سے لینا واقعی عجیب لگتا ہے، ہماری اوقات نہیں ہے۔ ایک جملہ مجھے بتائیے ایمانداری سے، اگر کسی سے کوئی جھگڑا ہو اور جھگڑا کرنے والا دروازے پر آ جائے، ہم میں سے کتنے ہوں گے جو خود بیٹھے رہیں گے گھر کی خاتون کو دروازے پر بھیج دیں؟ کوئی سمجھے تو صحیح علی کا امتحان کیا ہے، کوئی سمجھے تو صحیح فاطمہ زہرا کا امتحان کیا ہے۔ جس کو خیبر کا در اکھاڑنے میں 1 سیکنڈ کا وقت نہیں لگا تھا، وہ
گھر کے اندر بیٹھا ہے، زہرا دروازے پر جا کر بات کر رہی، یہ ہے مصائب علی اجرکم اللہ۔ آپ نے گریا کہ مجلس مکمل ہوگا، 2 جملے مکمل کروں گا، جس تک پڑھ سکا ساتھ دیجیے گا۔ میں واقع درس کر رہا ہوں، مجھ سے بہت زیادہ مسائل نہیں پڑھے جاتے، آسان نہیں ہے بیوی کے مسائل پڑھنا، آسان نہیں ہے بیوی کے مسائل سننا، آسان نہیں ہے تذکرہ کرنا۔ ان ظالموں نے نہ جانے کیا کر دیا رسول کی بیٹی کے ساتھ۔ کالی کو باہر نکالو، زہرا پشت در ہے، فرماتی نہیں آئیں گے علی، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، علی کو نہیں لے جانے دیں گے، ہم آپ کو پریشان نہیں کرنے دیں گے علی کو، آپ کیوں علی کو پریشان کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب بات چیت ہو رہی۔ جب زیادہ اصرار پڑا، کہا دروازہ کھولیں ورنہ ہم دروازے کو توڑ دیں گے، دروازے پر آگ لگا دیں گے۔ بعض اوقات انسان کو مان ہوتا ہے، دل میں حسرت ہوتی ہے، دل میں ایک مان ہوتا ہے کہ میں ایک جملہ کہیں گے، ہماری بات کی لاج رکھ لی جائے گی، ہماری بات کی عزت رکھ لی جائے گی، ہمارا احترام کر لیا جائے گا۔ مجھے نہیں پتا اس زہرا کو کتنا ناز ہوگا اپنی بات پر۔ میں نے کل روایت پڑھی تھی، ایک جملہ دہرا دوں۔ جناب جبرائیل جب مولا حسن حسین کے لیے کپڑے لے کر آئے تھے اور پیغمبر نے پوچھا تھا جبرائیل کیا بات ہے، کپڑے کیوں لے کر آئے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا تھا کہ زہرا کی زبان سے نکلا تھا یخاط لکما انشاءاللہ، بچوں تمہارے کپڑے بھی انشاءاللہ سل جائیں گے۔ تو جناب جبرائیل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، پروردگار کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے زہرا کی زبان سے الفاظ نکلے اور خدا اسے پورا نہ کرے۔ تو جو زہرا کو پتا تھا میرے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا اتنا مان ہے خدا کی نگاہوں میں، رسول کی نگاہوں میں، تو زہرا نے ایک جملہ کہا بڑے عجیب عالم میں، کہا تمہیں معلوم ہے اس دروازے کے پیچھے کون موجود ہے؟ یعنی آنے والے احساس کر جائیں گے کہ ہمارا جھگڑا تو علی سے ہے، رسول کی بیٹی نے ہمارا کیا بگاڑا ہے، رسول کی بیٹی سے ہمارا کیا جھگڑا ہے۔ لیکن جیسے ہی بی بی کی زبان پر جملہ آیا، سامنے سے جواب آیا، کوئی ہوتا رہے ہم دروازے کو آگ لگا دیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شہزادی کو یقین نہ آیا پھر بھی کہ یہ باتیں تو کر رہے ہیں، کوئی آگ نہیں لگائے گا، کوئی زہرا کا اتنی بے احترامی نہیں کرے گا، کوئی زہرا کا اتنا حد ادب نہیں توڑے گا۔ لیکن ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے لکڑیوں کا ڈھیر لگایا گیا، دھواں بلند ہوا، آگ کے شعلے بلند۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آگ کے شعلے بلند ہوئے، میں کیسے عرض کروں، ایک اکیلی زہرا دروازے کے پیچھے، تاریخ نے اتنا لکھا ہے آنے والا ایک نہیں تھا، نہ جانے کتنے مرد تھے جو دروازے پر جمع ہوئے۔ اب جلتے ہوئے اس دروازے کو انہوں نے دھکا دیا، ایک اکیلی پشت زہرا دروازے پر، تو زہرا اتنے لوگوں کا زور، دروازہ ٹوٹا۔ یہ آج کل کی چھوٹی چھوٹی کیلیں نہیں تھی، اس زمانے کی بڑی موٹی موٹی میخیں ہوا کرتی تھی۔ دروازہ ٹوٹا، میخ نکلی، آگ سے گرم ہو چکی تھی، زہرا کے پہلو میں بے بس، زہرا کے پہلو میں بے بس ہوئی، دروازہ بی بی پر گرا۔ مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے، یا رسول اللہ مجھے معاف کریں، یا امام زمانہ مجھ سے درگزر کریں۔ زہرا زمین پر گری، محسن کی شہادت ہوئی، پہلو شکستہ ہوا، درد کی شدت سے زہرا بے ہوش ہو گئی۔ اب زہرا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، لیکن درد اتنا تھا، تکلیف اتنا تھی، آگ کی حدت اتنا تھی۔ چند لمحے گزرے، رسول کی بیٹی کو ایک مرتبہ پھر ہوش آیا۔ اب جو دیکھا تو کیا منظر دیکھا، علی کی گردن میں رسی باندھ کر لے گئے۔ اجرکم اللہ،
اجرکم اللہ، علی کی گردن میں رسی باندھ کر لے کر جایا جا رہا ہے۔ بے اختیار زہرا نے اپنے مقام سے کھڑے ہونے کی کوشش کی، ہاتھوں کو اٹھایا، پکار کر کہا میرے ابن اب کے راستے کو چھوڑ دو، میرے شوہر کو چھوڑ دو، میں علی کو نہیں لے جانے دوں گی، میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گی۔ علی نے اسی حالت میں زہرا کو اشارہ کیا، کہا زہرا بد دعا نہ کرنا، تیرے بابا کا دین برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ زہرا نے بد دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے تھے وہ گرا دیے۔ میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہوں، بی بی ایک دروازہ جلا تھا، آپ سے برداشت نہ ہوا، ایک پہلو شکستہ ہوا، آپ سے برداشت نہ ہوا، ایک محسن کی شہادت ہوئی، آپ برداشت نہ کر سکی، ایک علی کی گردن میں رسی، آپ نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آئیے کربلا کے میدان میں ہر خیمہ جلا، علی کی گردن میں رسی نہیں باندھی گئی، توقع خاردار باندھا گیا، ایک محسن کی شہادت نہیں ہوئی، حسین کی گردن پر خنجر چلا۔ بی بی نہ جانے زینب نے کیسے برداشت کیا۔ واہ محمد، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ۔ ہمارے اس قلیل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما۔ غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ ہمارے ناسو کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما۔ پڑھنے والے محمد و آل محمد کے طفیل جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا، انہیں اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما، بہترین ثواب جاریہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے آج ہم کسی کے اثار ثواب کی مجلس میں حاضر ہوئے، کل ہماری اثار ثواب کی مجلس ہو رہی ہوگی، ہمارا 10واں 40واں ہو رہا ہوگا، ہمیں الٹ پلٹ کیا جا رہا ہوگا، غسل و کفن پہنایا جا رہا ہوگا۔ اپنے اس دن کے لیے بہترین انداز سے تیار رہنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جب تک زندہ رہیں حسین حسین کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ مودت اہل بیت آن بآن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما، دشمنان اہل بیت کی نفرت آن بآن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ بانیان مجلس حاضرین ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ بیماروں کو بالخصوص جو مورد نظر جن کے لیے دعا کی التماس شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ قلب نازنین امام زمانہ کم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارے گناہگاراں کو